رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں ضرورت ہے جو تعلیم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو عطا فرمائی تھی اس تعلیم کی۔ آج مسلمان کا دشمن کیوں بنا؟ آج وہ بھائی چارہ کیوں ختم ہوا؟ معاشرے میں کیا عجب تماشا ہے کہ باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، ہمسایہ ہمسائے کا دشمن ہے۔ وہ ساری محبتیں ختم ہو گئی۔ ہم سے یہ محبتیں کیوں ختم ہوئی؟ جبکہ رب ذوالجلال نے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کو مبعوث ہی اس لیے فرمایا تھا۔ آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو کیا تربیت عطا فرمائی؟ رب کائنات کا پاک قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ یاد کرو میری اس نعمت کو جس کے ذریعے تم بھائی بھائی بنے، اس وقت جب تم آپس میں دشمن تھے۔ اور بھائی بھائی بننے کا جو انداز امام الانبیاء علیہ السلام کی معیت میں جو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اپنایا، آپ کی تربیت سے کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو آج ہمیں اس سوچ اور فکر کی ضرورت ہے جو آقا امام الانبیاء علیہ السلام دو جہاں کے تاجدار نے اپنے صحابہ کو عطا فرمائی تھی اور صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ آج ہم اس فکر سے دور ہو گئے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ تعلیمات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنائیں، اپنی زندگی کو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھالیں۔ آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ جب مکہ شریف سے مدینہ پہنچے، اپنے گھر بار، والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب، کاروبار، رشتہ دار، ہر ایک کو چھوڑ کے تنو تنہا مدینہ شریف کی سرزمین پہ پہنچے۔ جو مدینہ شریف کے انصار صحابہ تھے، انہوں نے کس طرح ان سے محبت کی کہ اپنے گھروں میں آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے جب حکم ارشاد فرمایا تو ہر انصار، ہر مہاجر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اپنی جائیداد میں ساتھ اس کو اپنا مکمل بھائی بنایا۔ اور کتنی محبت قرآن و حدیث اس کے اوپر شاہد ہے۔ تو اس کے ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس تعلیم کو اپنائے اور اس تعلیم کو اپنا کے آگے عام کرے، تاکہ یہ جو نفرتیں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہیں یہ نفرتیں ختم تب ہی ہوگی جب ہم اپنے دامن کو عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے لبریز کریں گے، محبت مصطفیٰ کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا حال ہے کشمیر کے مسلمانوں کا اس وقت، اور حال ہی میں کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ، کتنا ناروا سلوک ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ مسلمانوں کی عزتیں جو ہے لوٹی جا رہی ہے، پامال کی جا رہی ہیں، اور دن دہاڑے اسلام کے بیٹے اور بیٹیوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کو تڑپنا چاہیے اور مل کے ایک مستقل لاہ عمل دینا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی عزتیں اور مال جان کا تحفظ ہو سکے۔ جب کفر سارا اکٹھا ہے تو مسلمانوں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ تو مسلمان کے لیے مسلمان کا حکم ہے کہ تیرے ہاتھ اور زبان سے تیرے مسلمان بھائی محفوظ ہونے چاہیے۔ اس لحاظ سے آج غیر جو ہے مسلمانوں کی عزتیں پامال کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو یکجا ہو کے ان مسلمانوں کے لیے جو ہے کچھ لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمارے مسلمانوں کی
عزتیں مال جان محفوظ ہو۔ اللہ کریم امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کشمیر کے مسلمان ہو یا ہندوستان کے مسلمان ہو یا دنیا عالم میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کے ساتھ دست و بازو بننے اور ان کی مدد اور خدمت کرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔